تو انشاءاللہ پہلے ہی دن امید ہے، نہیں تو دوسرے دن نہیں تو تیسرے دن انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ انشاءاللہ آپ سب دن کریں گارنٹی کے ساتھ کہ آپ کا کام انشاءاللہ ہو جائے گا، کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں، اس میں دنیا و آخرت دونوں کی کامیابی۔ جب آپ ہر بار 20 مرتبہ پوری کریں تو اس کے ساتھ ملائیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، یعنی جب آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو آپ نے ایک خاص طریقے سے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اس آیت کریمہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمام مشکلات آسان فرما دیتے ہیں، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، کو کوئی مشکل پیش آ جائے کہ زندگی میں اس کا کوئی حل آپ کو نظر نہ آ رہا ہو، تو آیت کریمہ کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جو بھی مشکل ہو اللہ تعالیٰ اس کو آسان فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جس کی برکت سے حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے نجات دی تھی۔ جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو یونس علیہ السلام نے عرض کیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے اندھیروں سے نجات عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی وعدہ فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور غم سے نجات عطا فرمائی، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ ہے، اسی طرح ہم مسلمانوں کو نجات دیتے ہیں، اسی طرح مشکلات مصیبتوں سے نکال دیتے ہیں، کس کو؟ مسلمانوں کو۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح مؤمنوں کو نجات دیا کرتے ہیں ہم۔ تو جس طرح یونس علیہ السلام کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے، اندھیروں سے، سمندر سے باہر نکالا، اسی طرح آپ کو اللہ تعالیٰ پریشانیوں کے مچھلی، غموں کی مچھلی، اندھیروں سے اللہ تعالیٰ نکال کے خوشیوں کے راستے پہ انشاءاللہ ڈال دے گا، جس طرح یونس علیہ السلام کو اس مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔ تو آپ نے ایک خاص طریقے سے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اس کے کئی مختلف طریقے ہیں اور ان سب میں بہت برکت ہے۔ اس آیت کریمہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمام مشکلات آسان فرما دیتے ہیں، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، تو آپ نے جب آپ کو کوئی مصیبت پیش آ جائے یا آپ کی کوئی حاجت ہو جو پوری نہیں ہو رہی، تو آپ نے اس وظیفے کو شروع کرنا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اندھیرے میں کریں، اندھیرا ہو تو بہت بہتر ہوگا، یعنی کمرے کے اندر تنہائی میں ویسے بھی سکون ہوتا ہے، انسان کو تنہائی میں دل لگتا ہے نا، وظیفے میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے انسان کو بہت مزہ بھی آ جاتا ہے تنہائی میں۔ تو آپ نے تنہائی میں ایسا کرنا ہے، ایک وقت مقرر کریں۔ بہتر یہ ہے کہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد یا تہجد کی نماز کے بعد پڑھا کریں، لیکن وہ وقت آپ کو مشکل ہو تو کسی بھی وقت کو مقرر کریں، اور انشاءاللہ بہت جلد آپ کے تمام مشکلات حل ہو جائیں گے جب آپ اسی ترتیب سے پڑھیں گے۔ تو آپ نے اسی ترتیب سے پڑھنا ہے کہ پہلے 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر اس ترتیب سے پڑھیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو آپ نے 313 بار پڑھنی ہے، لیکن ایک ترتیب سے۔ وہ ترتیب کیا ہے؟
جب آپ ہر بار 20 مرتبہ پوری کریں تو اس کے ساتھ ملائیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، یعنی جب آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 20ویں مرتبہ کہیں تو کہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اس کے ساتھ ملائیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ پھر جب 40 بار پورے، یعنی ہر 20 بار پورے کرنے کے بعد 40ویں مرتبہ کہیں تو یہی کلمات ان کے ساتھ فَاسْتَجَبْنَا کا اضافہ کریں، پھر جب 60 مرتبہ پوری کریں تو یہی کلمہ اضافہ کریں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ پھر 80 مرتبہ جب کہیں 80واں، پھر 100واں، پھر 120، پھر 140، پھر 160، پھر 180 پہ، پھر 200 پہ، پھر 220 پہ، 240 پہ، 260 پہ، 280 پہ، 300 پہ، پھر 300 پہ، اور پھر جب پوری کرے 313 تو اس کے بعد پھر ملائیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اور جب وہ آپ اسی ترتیب سے 313 بار پوری کریں اس کے بعد 11 مرتبہ پھر درود شریف پڑھیں، درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد خوب دل سے دعا مانگے، 40 دن تک مسلسل یہ وظیفہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ آپ یقین کریں گارنٹی کے ساتھ 40 دن پوری نہیں ہوئے ہوں گے کہ آپ کا کام انشاءاللہ ہو جائے گا، کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں، 40 دن سے پہلے انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ ساری زندگی پریشان رہتے ہو تو 40 دن کی کیا بات ہے، لوگ ہمیشہ تکالیف اٹھاتے رہتے ہیں زندگی کے لیے، تو اس میں زندگی دنیا و آخرت، اس میں دنیا و آخرت دونوں کی کامیابی ہے۔ یہ ایک استغفار بھی ہے، توبہ ہے کہ یا اللہ میں گناہگار ہوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اپنے گناہ کا اعتراف کریں، اسی طریقے سے پڑھیں تو انشاءاللہ پہلے ہی دن امید ہے آپ کا کام ہو جائے گا، جتنا آپ میں اخلاص ہوگا۔ پہلے دن نہیں تو دوسرے دن نہیں تو تیسرے دن، 40 سے پہلے یا 40ویں دن انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ آپ سب بہن بھائیوں کو اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے تمام مشکلات کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے اور تمام مسلمانوں کو خوشیوں کی نعمت عطا فرمائے، سکون قلب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔